کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ سر ایک بڑی اچھی بات، ایک اچھا انیشیٹو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اور یہ اعزاز انہوں نے قوم کے نام ہی کر دیا ہے۔ سر کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے اہم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 50 سال یا بلکہ گزشتہ ایک صدی میں جو جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اب سے چند روز پہلے ہوئی، اس سے بڑی جنگ شاید دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کو اس لیے بڑی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بڑے بڑے واقعات ہوئے، ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار ہوئی۔ ورلڈ وار کو اگر ایک لمحے کو سائیڈ میں رکھ دیں تو ورلڈ وار میں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ممالک شامل تھے، لیکن دو ملکوں کے درمیان اس سے بڑی جنگ نہیں تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو ہم جو ہے چھوٹا جنگ کہہ رہے ہیں، شاید جو دنیا میں باقی جھڑپیں ہوتی رہی، ممالک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہے، وہ چھوٹا۔ لیکن اگر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں تو شاید پچھلی پوری صدی میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی کہ جس کے اندر دو ممالک جو ایٹمی طاقت رکھتے ہوں، جو اپنی بہت بڑی جو ہے وہ فضائی طاقت رکھتے ہوں، بری طاقت رکھتے ہوں، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے وہ طاقت کا جو ہے وہ مظہر ہوں دونوں ممالک، ان کے درمیان اس طرح کی جنگ نہ 71 میں ہوئی، نہ 65 میں ہوئی، نہ کارگل میں ہوئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ حالات یہاں تک آ جائیں کہ ایٹمی جنگ کے دہانے تک جو ہے وہ حالات اور معاملات پہنچ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو جدید وارفیئر کہہ لیں یا جو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو جنگ کے نئے طریقے ہیں، اس کے مطابق یہ جنگ ہوئی کہ جس میں ہائی اسپیڈ ہائپرسونک میزائلز کا سہارا لیا گیا، جس میں جو ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جہاز اڑائے گئے اور گرائے گئے، جس میں سپر سونک میزائلز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑھائے گئے۔ تو یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت بڑی جنگ تھی اور ایسے ممالک کے درمیان تھی کہ جو اسٹیبلش تھے ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ عاصم منیر صاحب پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ دنیا اس وقت حیران پریشان ہے کہ ایک ملک میں جو انڈیا سے کئی گنا چھوٹا ہے، جس کی فوج انڈیا سے کئی گنا جو ہے وہ نمبرز کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن انہوں نے اپنے جذبے کے تھرو، اپنے جو ہے وہ اپنے جنگ کے طریقے کے تھرو، اپنے وار گیم کے تھرو اس طریقے سے دشمن کو تسخیر کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر مثالیں نہیں ملتی۔ بڑے بڑے اخبار اس کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں اور اس تمام چیزوں کا جو اعزاز جاتا ہے وہ جنرل سید عاصم منیر کو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی ہے۔ اس سے پہلے ایوب خان صاحب تھے جو فیلڈ مارشل تھے، اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ پاکستان کی فوج میں کوئی 5 اسٹار جنرل نہیں گزرا۔ لیکن حافظ سید عاصم منیر صاحب ایک پرفارم کر کے کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ آج اس عہدے تک پہنچے ہیں۔ تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایک معمول کی روٹین کی جو ہے وہ کوئی ترقی تھی، بلکہ یہ ترقی پیور پرفارمنس بیس پہ دی گئی کہ جب سپہ سالار نے اپنی قیادت کے اندر دشمن کے اوپر وہ حملہ کیا کہ دشمن جو ہے وہ سفید جھنڈے لہرانے پہ اور دشمن جو ہے وہ معافیا مانگنے پر سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہوا۔ تو اس کامیابی کے بعد ایک میرٹ کے اوپر، ایک وار گیم کے اندر آنے والے جو نتائج تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو جو ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل کے اوپر، یعنی کہ 5 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دی ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید 50 55 60 سال بعد ہی جو واقعہ ہوا ہے، ایک معاملہ ہوا ہے کہ جس میں کسی جنرل کو پرفارمنس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے خود بھی کہا اور ہم خبر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی اس کامیابی کو یا اپنے اس اعزاز کو جو ہے وہ پاکستان کے شہداء غازیوں کے نام کیا ہے، قوم کے نام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوم سے قربانی کے نتیجے میں ہی پاک فوج کو یہ کامیابی ملی تھی کہ جو دشمن کے اوپر ایک ہمارا غلبہ تھا، دشمن کے اوپر جو ایک روب پاکستان کا قائم ہوا ہے، جس میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ عاصم منیر کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی اسی طریقے سے ترقی کرے گی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جنگ کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اس طریقے سے بار بار وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اب ہمیں معاشی میدان میں اور دیگر جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر ترقی حاصل کرنی ہے۔ جی